إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل کیے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. اب انہوں نے انتقام کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اور احد کے مقام پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمین کی کم تعداد کو فرشتوں کے ذریعے پورا کیا تھا جنگ بدر میں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے احد میں 3000 فرشتوں سے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا اور کفار نے تم پر پورے جوش کے ساتھ حملہ کیا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ نے خوشخبری کا باعث بنا دیا اس چیز کو، کیونکہ مسلمین اللہ کی مدد کو دیکھ چکے تھے بدر کے دن. ان کا یقین اور زیادہ ہو چکا تھا اس بات پر کہ ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا اس جنگ کے اندر بھی. تو انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی، انفرادی مقابلوں کے بعد جب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، تو مسلمین نے کفار کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہ بالکل پسپا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم نے کفار کو پسپا کر دیا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک دستہ 50 تیر اندازوں کا ایک خاص جگہ پر اس کو حکم ملا تھا کہ وہ اس جگہ سے نہ ہٹیں چاہے کیفیت جنگ کی کچھ بھی ہو جائے، اور ان پر امیر بنایا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ ان کے امیر تھے. جب اس دستے نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے کفار کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ میدان سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت جو صرف اس امت کے لیے جائز حلال ہے، اس کی کشش نے ان کو اس حکم رسول سے، اس حکم امیر سے جو ہے وہ پھیر دیا. اللہ نے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور ایک انتہائی اہم امر کے اندر، حکم کے اندر تم نے تنازع کیا، اختلاف کیا، تم اس جگہ سے ہٹ گئے، تمہارا امیر تم سے کہتا رہا. کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ لیکن وہ مال کی کشش جو تھی اس نے ان کو اس حکم سے غافل کر دیا. اب وہ اس کے پیچھے بھاگے. جب بھاگے اور اپنی جگہ چھوڑ دی تو شیطان ملعون وہ تو انتظار میں ہے کہ ہم کسی طرح اپنے مرکز کے حکم سے غافل ہو جائیں، اپنے امیر کے حکم سے غافل ہو جائیں. وہ ہمیں اتنی دور لے جائے گا، اتنی دور لے جائے گا کہ واپسی نہیں ہوگی. تو امیر کے فیصلے پر قائم رہنا، مرکز کے فیصلے پر قائم رہنا، یہ ہر مسلم کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس سے غافل ہوتا ہے تو نہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے بلکہ جماعت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے، انفرادی تجربوں کی بات ہے کہ جن لوگوں نے کسی بات پر امیر سے مشورہ کیا اور پھر اس مشورے کے ملنے کے بعد بھی اس کے مخالف کام کیا تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوا. اور جب انہوں نے امیر کا فیصلہ مانا تو ان کو اللہ نے اس میں برکت دی، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو لہذا امیر جماعت کے فیصلے بھی اللہ کی برکت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں فوائد ہوتے ہیں.
تو انہوں نے اپنے امیر کے فیصلے کو اس وقت اس حکم کو ٹال دیا اور مال کے پیچھے بھاگے، اور جب بھاگے تو شیطان ملعون میدان میں آ چکا اور اس نے یہ کہا کہ اپنے پیچھے کی خبر لو، دشمن نے حملہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ پیچھے مڑے اور بغیر دیکھے تلواریں چلانا شروع کر دیں اور اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اتنا غافل کر دیا اس مال نے، شیطان نے، کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ پائے کہ ہم قتل کس کو کر رہے ہیں، اپنی ہی تلوار سے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا، اور 70 صحابہ اس دن شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ، ایک ایک شخص اتنا قیمتی، اور اپنی ہی تلواروں سے وہ قتل کیے گئے۔ وہ اللہ کے پاس شہادت کا رتبہ ان کو ملا، لیکن بہرحال بہت بڑی آزمائش کی اللہ نے مسلمین کی۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ بھاگ کہاں رہے ہو، واپس آ جاؤ، میدان میں آ کر لڑو۔ لیکن جب شیطان نے ان کو بدحواس کر دیا تو نبی کی آواز بھی ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھاگے جا رہے ہیں موت کے ڈر سے۔ یہ ہوتا ہے جب ہم حکم رسول کی نافرمانی کریں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا پھر تم پر غموں کے پہاڑ توڑے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ آئندہ کبھی غم آئے تو تمہیں وہ غم نہ لگے۔ اتنی مشکل میں اللہ نے ڈال دیا کہ آئندہ اتنی تکلیفیں آئیں، تکلیف لگی نہیں۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑی تکلیف تھی جو مسلمین پر آئی، صرف ایک حکم کی خلاف ورزی۔ اندازہ لگائیے ایک حکم کی خلاف ورزی کتنا بڑا نقصان سامنے لے آتی ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ مسلمین کو متحد کیا گیا، ری گروپ کیا گیا، اور کفار میدان سے کوچ کر گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہرحال جیت گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک جنگی اصول ہے کہ جیت اس فوج کی ہوتی ہے جو میدان جنگ میں آخر تک رہے، اور اس بات کا خدشہ کفار کو تھا اگر یہ دوبارہ جمع ہو گئے تو دوبارہ ہمیں ماریں گے، لہذا وہ فوراً وہاں سے نکل گئے۔ اور جو مسلمین میدان میں رہ گئے، اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پھر لبیک کہا، اتنی سخت تکلیف آنے کے بعد بھی جب آپ نے حکم دیا کہ 70 آدمیوں کا دستہ بناؤ اور ان کفار کا تعاقب کرو، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی 70 آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس دستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے ان کفار کا تعاقب کیا، اور بہرحال وہ کفار بھاگ چکے تھے، اور وہ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کو لے کر دوبارہ لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی برائی نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے پیروکار تھے۔ لہذا مورخین نے جو کچھ لکھا اپنی کتابوں میں کہ احد میں جماعت المسلمین کی شکست ہوئی تھی، یہ ازروع قرآنی آیات کے اور صحیح بخاری کی احادیث کے یہ بالکل برخلاف ہے ان تمام چیزوں کے۔ مسلمین کی شکست نہیں ہوئی، ہاں ان کو نقصان ہوا، نقصان بہت بڑا ہوا، لیکن بہرحال وہ میدان جنگ میں آخر تک ڈٹے رہے، اور اس لیے جیت مسلمین کی بھی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جن لوگوں سے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ کفار دوبارہ تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو اور بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو وہ دوبارہ میدان میں آ جائیں۔ فزادتهم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو کم نہیں کیا بلکہ ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وہ اللہ کی مدد کو دیکھ چکے تھے، وہ یہ جان چکے تھے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے جو اتنا نقصان ہوا، ورنہ اللہ کی مدد تو شامل حال بالکل ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ ان تمام حالات میں بھی بھروسہ اللہ پر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بہت بڑا نقصان ہوا لیکن پھر بھی کامیابی مسلمین کی ہی ہوئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، من جملہ اور باتوں کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو بخش دیا، سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے یہ کوتاہی کی تھی، جن سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو بخش دیا اور آئندہ کے لیے نصیحت کر دی کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، حکم رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور حکم امیر کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسا نہیں ہوا۔ مسلمین آگے تمام جو حالات آئے، جنگیں آئیں، ان سب میں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ بہرحال آپ بھی اپنے مورچوں پر ڈٹے رہیں، جو حکم آپ کو ملتا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اور جماعت کا کام کرتے رہیے، بھروسہ اللہ پر کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو ترقی عطا فرمائی اور جو ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے کہ اس جماعت المسلمین کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بس ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو، ہم اپنے امیر کے حکم پر ڈٹے رہیں اور جماعت کا کام کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔